مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھا دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں جب بھی صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونے لگتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب بھی صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے تو صرف خاکی انسان ہی اس خیرات کو لوٹنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا کر وہاں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ستارے بھی اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے اس نور کی خیرات کو لینے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت خود یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی پوری نعت بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس کے علاوہ اور بھی کئی اشعار پیش فرمائے ہیں۔ توجہ کی بات یہاں ہے کہ آج آپ تمامی حضرات کے سامنے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ کچھ باتیں علمی بھی ہوں گی۔ اگر آپ کا دھیان رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث آپ تمامی حضرات کے سامنے لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف ایک حدیث مجھے ذکر کرنی ہے، اس ایک حدیث میں مجھے آپ کے سامنے بڑا لمبا خطاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پوری کائنات میں، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ انداز دیکھیں آپ سوال کرنے کا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ادب دیکھیں آپ۔ جب حضرت جابر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیے۔ حضرت جابر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، ذرا ہمیں اس بات کی خبر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تھوڑا بولیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو آخر تک آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کچھ کا کچھ سن کر کے الگ دماغ میں لے کر کے چلے جاؤ گے۔ ایک ہی حدیث ہے، شروع سے آخر تک اس کا تعلق رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے کیا کہا؟ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سوال حضور کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ پتا چلا حضرت جابر کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور شروع سے لے کر
قیامت تک ہونے والے ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ عقیدہ حضرت جابر کا بھی تھا. ورنہ آپ بتائیں مجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. انہیں کیسے پتا کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا گیا؟ انہیں کس بات کا علم ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارے علم ہے تبھی تو حضرت جابر پوچھ رہے ہیں. علم اللہ نے عطا فرمایا ہے حضور کو, تبھی حضرت جابر سوال کر رہے ہیں. سوال کیا, یا رسول اللہ کس چیز کو پیدا فرمایا سب سے پہلے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا. اے جابر پوچھ رہے ہو اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی, ارشاد فرمایا اے جابر سنو, اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور من نورہ, حدیث پاک کا جملہ من نورہ, اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. ایسے ہی نہیں پیدا فرمایا, اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ہم ساری زندگی یہ کہتے ہیں نا, یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام, یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام. کتنا مزہ آئے جب حضور یہ کہہ دیں ہاں تو میرا غلام, ہاں تو میرا غلام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر تمام نبیوں کے نور کو نہیں بلکہ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پتا چلا کہ حضرت جابر کی قسمت بیدار ہو گئی. حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ کے نبی فرماتے اے جابر ہاں مجھ پر تو نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا, میں بھی تجھے اپنی غلامی کا, تیری جو میرے ساتھ غلامی کی نسبت ہے اس غلامی کی میں سند دیتا ہوں. ہاں اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں نا. اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ نور کو. کس کے نور کو؟ اللہ کے نبی کے نور کو. پتا چلا جو کہتے ہیں نا کہ نبی نور نہیں, نبی نور نہیں, انہیں اس حدیث کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے نور نبی ہیں, اور وہ ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس نور کو پیدا کرنے کے بعد اس نور کا ہوا کیا؟ اس نور کی آگے تربیت کیسے ہوئی؟ اس نور کو اللہ نے آگے اس کے ساتھ کیا معاملات فرمائے؟ اس کو بھی تھوڑا توجہ کے ساتھ سننے جیسا ہے, کیونکہ آدھی ادھوری بات سن کر کے ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات پوری بیان نہیں کر سکتے. جب تک بات پوری نہ ہو جائے آپ توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو. جب نور کو پیدا کر لیا گیا, اپنے نور سے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرما لیا, اب اس نور کا ہوا کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمانے اے جابر سن, جب تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا, لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا عرش ولا کرسی ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء ولا شمس ولا قمر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر جب اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, اس وقت نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ چاند تھا نہ سورج تھا, نہ ستارے تھے, نہ لوح تھا نہ قلم تھا, نہ جنت تھا نہ دوزخ. یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے گنوایا. ارشاد فرمایا اس وقت کچھ نہیں تھا, جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا. اب یہ چیزیں پیدا کیسے ہوئی؟ جنت کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے, دوزخ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے, چاند اور سورج ستاروں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, زمین پر ہم رہتے ہیں, آسمان ہمارے سروں کے اوپر شامیانہ کر کے لگا ہوا ہے. آخر یہ چیزیں ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, یہ چیزیں پیدا کیسے ہوئی؟ سنیں توجہ کے ساتھ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر جب یہ سب کچھ نہیں تھا اللہ نے تب میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما لیا. جب پیدا فرمایا تو کیا کیا اس نور کا؟ وہ نور کہاں گیا؟ اس نور کی تربیت کیسے ہوئی؟ حین خلقہ, جب نور پیدا ہو گیا, اقامہ قدامہ من مقام القرب 12 شہرا, اللہ رب العزت نے اس نور کو پیدا کرنے کے بعد اپنے مقام قرب میں اپنی رحمتوں کے سائے میں 12,000 سال تک سامنے کھڑا کر کے رکھا. کتنے سال تک رکھا؟ بولیے نا.
آپ کو میں شروعات سے سمجھا رہا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، شاید یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے اور آپ کو پتا چلے کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ کون ہے، سبب کیا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حین خلقہ، جب نور پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اقامہ قدامہ من مقام القرب، اللہ نے مقام قرب میں اپنے رحمتوں کے سائے میں، اپنے جلووں کے سائے میں اس نور کو رکھا۔ کتنے سال تک رکھا؟ 12,000 سال تک رکھا۔ جب اس نور کو 12,000 سال تک رکھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم قسم ذلک النور، اس نور کو جب 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھ دیا، جیسے ہی 12,000 سال مکمل ہوئے، اللہ رب العزت نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس نور کے جب 4 حصے کیے، اس نور کے 4 حصوں میں سے ایک حصے سے فخلق العرش، اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ ایک حصے سے، 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی کے اللہ نے حاملین عرش اور خازنین کرسی کو پیدا فرمایا، یعنی عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور کرسی کو سنبھالنے والے جو خازنین ہیں ان خازنین کو پیدا فرمایا۔ تو ایک حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جو عرش اور کرسی کو سنبھالنے والے ہیں۔ جب یہ 3 حصوں سے اللہ نے ان 3 چیزوں کو پیدا فرمایا، اب بچا چوتھا حصہ۔ اب اس چوتھے حصے کا کیا کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم وَأَقَامَ الْقِسْطَ الرَّابِعِ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12 شَهْرًا، جب اللہ رب العزت نے ان 3 حصوں سے الگ الگ چیزوں کو پیدا فرمایا، چوتھا حصہ بچا، اللہ نے اسے مقام حب میں کھڑا کر دیا۔ محبت کا مقام، پہلے قرب کا مقام تھا، پھر محبت کا مقام آیا، اللہ نے مقام حب میں نبی کے نور کے اس چوتھے حصے کو کھڑا کر دیا۔ کتنے دن تک کھڑا کیا؟ 12 شهرًا، پھر 12,000 سال تک اس کو وہاں کھڑا رکھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یعنی شاید آپ پر یہ باتیں بوجھ نہ بن رہی ہوں، یہ عشق کی بات ہے، نبی کے نور کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو۔ اللہ کے نبی فرماتے جب 12,000 سال تک اس نبی کے نور کو، چوتھے حصے کو جب 12,000 سال تک مقام حب میں رکھا، پھر کیا ہوا؟ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اسی نور کے 4 حصے کیے۔ 4 حصے کرنے کے بعد فخلق القلم من القسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا۔ جب یہ 3 حصوں سے اللہ نے قلم اور لوح اور جنت کو پیدا فرما لیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے چوتھا حصہ بچا۔ اس چوتھے حصے کا کیا کیا؟ وَأَقَامَ الْقِسْطَ الرَّابِعِ فِي مَقَامِ الْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے اس چوتھے حصے کو مقام خوف میں کھڑا کر دیا۔ پہلے مقام قرب، پھر مقام حب، پھر مقام خوف، اللہ نے اس چوتھے حصے کو مقام خوف میں کھڑا کر دیا۔ 12 شهرًا، 12,000 سال تک مقام خوف میں اس چوتھے حصے کو کھڑا کر دیا۔ یہ مقام نور مصطفیٰ کا ہے۔ جب وہ چوتھے حصے کے 12,000 سال مکمل ہوئے، پھر اسے نکالا اور فرمایا ثم 4 اجزاء، پھر اس سے اس کے 4 حصے کیے گئے، اور کیا ہوا؟ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء، اللہ نے اس کے جب 4 حصے کیے تو ایک حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے اللہ نے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور چوتھا حصہ بچا۔ اب اس چوتھے حصے کو بھی کیا کیا؟ فرمایا گیا وَأَقَامَ الرَّابِعِ، جب اس چوتھے حصے کو بچایا گیا تو چوتھے حصے کو مقام رجا، امید کے مقام میں کھڑا کر دیا، مقام امید میں کھڑا کر دیا۔ اب یہ توجہ کے ساتھ سنا، اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ذکر کروں گا، لیکن اس بات کو مجھے پورا کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کس کے صدقے میں فرمایا ہے، کس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ پورا سلسلہ ایک نور پیدا ہوا، اس کے 4 حصے
حصے 3 حصے سے پیدا ہو گئے، ایک حصہ بچا، اسے مقام قرب میں کھڑا کیا، پھر مقام حب میں کھڑا کیا، پھر مقام خوف میں کھڑا کیا، پھر مقام رجا میں کھڑا کیا۔ اب جب اس کو 12,000 سال تک مقام امید میں کھڑا کر دیا تو جب اسے نکالا گیا اس کے 4 حصے کیے گئے۔ اب 4 حصوں سے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ نے علم اور حکمت کو پیدا فرمایا، علم اور حکمت کو پیدا فرمایا۔ دوسرے حصے سے اللہ نے عصمت کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے توفیق کو پیدا فرمایا۔ توفیق سمجھتے ہیں نا؟ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ توفیق کو اللہ نے تیسرے حصے سے پیدا فرمایا۔ اب بچا چوتھا حصہ، اب اس چوتھے حصے کا کوئی حصہ نہ ہوا۔ ابھی میں یہاں بات کو روک کر کے ایک بڑی پیاری بات ذکر کرتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے 5 مرتبہ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 سال تک اپنے قرب میں رکھا، پھر 12,000 سال تک مقام حب محبت کی جگہ پر رکھا، پھر 12,000 سال تک خوف کی جگہ پر رکھا، پھر 12,000 سال تک امید کی جگہ پر رکھا، پھر 12,000 سال تک۔ اس طریقے سے جب اللہ رب العزت نے الگ الگ مقامات سے نور مصطفیٰ کو گزارا تو پتا چلا کہ اللہ کو 12ویں سے کتنا زیادہ پیارا ہے۔ 12,000 سال تک پتا چلا کہ نبی بھی آئے تو 12ویں میں آئے۔ اللہ کو پہلے سے ہی 12ویں سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اسی دن جلوہ گن ہونے والے ہیں۔ یہ 12,000 سال تک۔ اب جب چوتھا حصہ بچا، پتا چلا نا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتا چلا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو لوح، کرسی اور حاملین عرش کو جو پیدا فرمایا، تو یہ کرسی، یہ عرش اور فرشتے یہ ہمارے نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ جنت ہمارے نبی کے نور کا صدقہ ہے، یہ قلم ہمارے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ لوح ایسی جگہ ہے نا، اس جگہ پر جب قلم کو اللہ نے پیدا کیا تو قلم نے سوال کیا، یا اللہ نے فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ اب قلم نے سوال کیا، اللہ کیا لکھوں؟ تو قلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، قیامت تک جو ہونے والا ہے سب لکھ۔ اس قلم نے لکھا کہاں؟ لوح پر لکھا، تختی پر لکھا۔ جب اس لوح پر جو ہونے والا تھا، جو ہو گیا، سب لکھ دیا، تو جس پر لکھا گیا وہ سب کچھ لکھ دیا گیا، وہ چیز بھی ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ تو جب اس چیز کو اللہ نے جسے نبی کے نور کے صدقے میں بنایا، اسے سب چیزوں کا علم ہے، تو ہمارے نبی کو سب چیزوں کا علم کیوں نہ ہوگا؟ کیوں نہ ہوگا؟ یہ نبی کے نور کا صدقہ۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ، جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی نا، سب چیزیں، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، فرشتے، اور یہ ساری چیزیں جب پیدا ہو گئی، چاند، سورج، ستارے، اب کیا ہوا؟ ایک چوتھا حصہ بچا۔ 5 مقامات سے گزارنے کے بعد ایک چوتھا حصہ بچا۔ اب کیا کیا؟ اس کے 4 حصے نہ کیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم نظر اللہ تعالی عز وجل الیہ، اللہ رب العزت نے اس چوتھے نور کی طرف، حصے کی طرف اپنی نظر رحمت دوڑائی، گرائی، لگائی، تو جیسے ہی اللہ کی نظر رحمت اس نور پر پڑی، اس نور سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کیا نکلنا شروع ہوا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یاروں میں ایسے ہی تو بات نہیں کر رہا نا، آپ کے سامنے کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، حدیث مصطفیٰ، اور اسے بیان کرنے والے خود حضور ہیں، اور صحابی رسول نے اس کو روایت کیا ہے، بات جھوٹی نہیں، حدیث ہے۔ یہ کیا فرمایا کہ جب وہ چوتھا حصہ بچا، اللہ نے اس کی طرف نظر رحمت فرمائی۔ جب نظر رحمت اس نور کی طرف فرمائی، فترشح ذلک النور، اس نور سے پسینہ نکلنا شروع ہوا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ رب العزت نے جب نظر رحمت فرمائی اور پسینہ نکلنا شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پسینے کے ہر قطرے سے یا تو کسی نبی کی روح کو پیدا فرمایا، کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کے نور کا جو چوتھا حصہ بچا، اس چوتھے حصے پر نظر رحمت اللہ نے ڈالی۔ جب نظر ڈالی تو پسینہ نکلا، جب پسینہ نکلا تو اس پسینے کے ہر قطرے سے اللہ نے کسی نبی کی روح کو پیدا فرمایا یا کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جو نبیوں کی روحیں جو پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کا نور کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
سمجھنے کی کوشش کرنا اس بات کو. یہ نبیوں کی روحوں کو, اور کتنے, تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ نے اس نور کے پسینے کے ہر قطرے سے پیدا فرمایا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہوا. اب جب روحیں پیدا ہو گئی انبیاء کی, رسولوں کی, جب یہ روحیں جب پیدا ہو گئی تو کیا ہوا پھر؟ ثم تنفست ارواح الانبیاء. جب وہ روحیں پیدا ہو گئی تو وہ نبیوں کی روحوں نے, رسولوں کی روحوں نے سانس لینا شروع کیا. روحوں نے سانس لینا شروع کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ. جب ان نبیوں کی روحوں نے, جو روحیں پسینے کے ہر قطرے سے پیدا ہوئی تھی, ان نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے جب سانس لینا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سانس کے بدلے میں یا تو کسی ولی کی روح کو پیدا فرمایا, یا کسی شہید کی روح کو پیدا فرمایا, یا کسی فرما بردار کی روح کو پیدا فرمایا, یا کسی متقی اور پرہیزگار کی روح کو پیدا فرمایا. اور یہ ایسا نہیں کہ اسی وقت چند متقی اور پرہیزگاروں کو پیدا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے الی یوم القیامہ, قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے, جتنے فرما بردار ہوں گے, جتنے اولیاء اللہ ہوں گے, اللہ نے تمام کو ان نبیوں کی روحوں کے سانس کے صدقے میں پیدا فرمایا. بات آئی سمجھ میں؟ یہ صدقہ ہے ہمارے نبی کے نور کا, یہ مقام ہے ہمارے نبی کے نور کا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نور نہیں. یارو یہ سب چیزیں ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا ہوئی, سب چیزیں ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا ہوئی. اب یہ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اسی کے حوالے سے کیا ہی فرمایا گیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ پوری کائنات کی جان ہے ہمارے نبی, یہ ہے تو پوری کائنات, یہ نہ ہو تو پوری کائنات نہ ہو. یہ مقام ہمارے نبی کے نور کا ہے. اب اگلی جمعہ جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی سن لیجیے. اگلی جمعہ میں ذکر کروں گا اللہ نے آخر 12,000 سال تک کیوں ایک ایک مقام پر گزارا, اور کیوں اس طریقے سے اللہ نے 5 مقامات پر 12,000 سال تک نبی کے نور کو رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس حدیث میں 12,000 کیوں کہا اور سالوں گزار دیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو میں اگلے انشاءاللہ جمعہ میں ذکر کروں گا. آخری بات ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام اولیاء, تمام شہداء, تمام سعداء, تمام متقین اور پرہیزگار جتنے بھی تھے, ان تمام کی روحوں کو نبیوں کے اور رسولوں کے سانس لینے کے صدقے میں پیدا فرمایا. ثم خلق اللہ 12,000 حجاب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے. کتنے پردے پیدا فرمائے؟ 12,000. اللہ نے اس نور کو, اسی نور کو جو بچا ہوا تھا, اسی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پردے کے اندر 12,000 سال پھر رکھا, پھر 12,000 سال رکھا. 12,000 پردے پیدا فرمائے, اور ہر پردے میں اسی نور کو اللہ نے ہر پردے میں 12,000 سال رکھا. اس کی بھی رکھنے کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا. کیوں رکھا اللہ نے 12,000 سال ہر مقام پر, اور کیوں رکھا ہر پردے کے پیچھے اس نبی کے نور کو 12,000 سال, اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا. اور یہ رکھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, بس یہ کہ یہ جو پردے پیدا فرمائے اور اس پردے میں جو نور کو چھپایا گیا, پھر کیا ہوا, اللہ نے اسی ہر پردے کے نور کی تجلیوں سے اللہ نے یا تو کسی مقام خاص کی وجہ سے کسی بندے کو مقام قرب عطا فرمایا, اور کسی کو اولیاء کا سردار بنا دیا.